ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں 20ویں روزے کے حوالے سے، یعنی کہ فتح مکہ کے حوالے سے، اور اب تک جتنی بھی باتیں اور واقعات آپا نے اور مفتی صاحب نے سنا ہے، آپ یقین کریں حقیقتاً دل کو چھو لینے والی باتیں ہیں کہ نبی پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس خوش اخلاقی کے ساتھ، کس محبت کے ساتھ، کس طرح درگزر کر کے کتنے ہی لوگوں کے دل جیتے، اور دل جیت کر یہ جنگ جو ہے وہ جیتی گئی تھی. جی مفتی صاحب، اور کوئی اس طرح کا واقعہ آپ سنائیے. بلکہ ذہن میں کوئی واقعہ آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حرم میں موجود تھے، اسے مطاف کہتے ہیں، جہاں طواف ہوتا ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقاتیں فرما رہے ہیں. ایک گھر تھا جہاں حضور علیہ السلام بچپن سے رہے. وہ جناب ابو طالب کا گھر ہے، اور ام ہانی جو ان کی صاحبزادی ہیں اور مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا کی بہن، وہ اپنے گھر میں موجود ہیں اور چھوٹے بچے ہیں. وہ ڈسکشن کر رہے ہیں، ماں اور بچوں کے درمیان مکالمہ چل رہا، کنورزیشن. اللہ اکبر کبیرہ. بچے کہہ رہے ہیں کہ کیا آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر آئیں گے؟ ہمارا گھر تو بہت چھوٹا ہے اور حضور تو آج بادشاہ بن کر آئے ہیں. اور ہمارے والد بچے سے ماں کہہ رہی کہ بیٹا کھلانے کے لیے ایسا کچھ ہے تو نہیں، اگر محمد آئے، ہو سکتا ہے محمد نہیں آیا، آج تو مکے میں بڑے بڑے رئیسوں نے، سرداروں نے، قریش کے سرداروں نے اپنے گھر کھول دیے ہیں، محمد رسول اللہ. ابھی اتنی باتیں ہو رہی ناظرین، اتنے میں دق الباب، دروازہ نوک ہوتا ہے. چھوٹا بچہ جیسے کھولتا ہے تو سامنے چہرہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے، اور حضور مسکراتے ہوئے داخل ہوتے ہیں، اور حضور بیٹھ جاتے ہیں. رحمت للعالمین، جن پر قرآن کو اتارا اللہ نے، جن کا نام اللہ نے یاسین، مزمل، مدثر کہا، وہ رحمت للعالمین بیٹھ گئے. فرمایا کہ ام ہانی کھانے میں کیا ہے؟ فرمایا اے اللہ کے حبیب، ہمارے پاس تو کل کی باسی روٹی ہے. فرمایا اچھا لے کے آؤ اس کو. نبی علیہ السلام جو فاتح بن کر آئے، اب اندازہ کیجئے کوئی شخص فاتح بن کر آتا ہے، اس میں تکبر ہوتا ہے، رعونت ہوتی ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں، اور جو جس کا مال ملتا ہے وہ چھین لیتا ہے. مگر میرے محمد تو دینے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، عطا کرنے والے، بانٹنے والے، رحم کرنے والے. حضور نے اس دن جس دن فتح مکہ کیا، کتنی اہم بات ہے، حضور نے سوکھی روٹی، پانی، یا ایک روایت میں سرکے سے کھائی ہے. کوئی سالن موجود نہیں تھا وہاں پہ. حضور علیہ السلام نے اس طرح کر یہ عمل کر کے دکھایا. تو جب حضور علیہ السلام سے مجھے محبت اور مودت ہے، مجھے بھی اپنا اخلاق کے اندر تبدیلی لانی ہے، مجھے نرم گوئی کرنا ہے، مجھے محبت اور پیار سے. اور یہ قرآن کی آیت ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. 3 اس کے ٹکڑے، لوگوں کو معاف کر دینے والے، غصہ پی جانے والے، لوگوں کو معاف کر دینے والے. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ ایسوں سے محبت کرتے. آج کے دن ہم تیسرے عشر میں داخل ہو گئے جو جہنم سے آزادی کا عشر ہے. میں اور آپ اگر واقعی جہنم سے آزاد ہونا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے جو اندر کا تکبر ہے، اندر کا جو بت ہے غرور کا، اس کو توڑ دیجیے. اور نبی کی محبت میں سگے رشتہ دار اگر ناراض ہیں، بہن، بھائی، رشتہ دار، دوست، احباب، اللہ کی خاطر اٹھائیں ٹیلی فون، اور آج اللہ کی خاطر موبائل ملائیں. اب بڑے سے جھڑکیاں ملیں، اب اللہ کے حبیب کی خاطر ان کو ٹیلی فون کریں، ان کو معاف کریں، خود گھر جائیں. ملیں گے، میرا یقین ہے کہ جب 2 مسلمان بھائی آپس سے ملتے ہیں، حدیث ہے ریاض الصالحین، ان کے جدا ہونے سے پہلے اللہ دونوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مطلب ہمیں یہ اس جنگ کے واقعے سے درگزر کرنے کا سبق ملتا ہے، معاف کر دینے کا سبق ملتا ہے. مفتی صاحب نے بہت ہی خوبصورت بات کہی ہے کہ آج ہی فون اٹھائیں. اگر آپ کا کوئی روٹھا ہوا ہے، کوئی پیارا، آپ کے بہن بھائی آپس میں کچھ ہو جاتا ہے، سب گھروں میں ہوتا ہے، دیٹس پرفیکٹلی فائن. ہر محبت میں سب ہو جاتا ہے، بہن بھائیوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، آپ کے والدین میں بھی آپ نے دیکھی ہوں گی، سب میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. انسان ہے، ظاہر سی بات ہے، دیٹس نیچرل. تو آج کے دن ایک بڑی رات بھی ہے. اللہ کے حضور جو ہے وہ سب کو معاف کر دیجئے، درگزر کر دیجئے. جس کا دل اگر آپ نے بھی دکھایا ہوا ہے تو آپ کو اگر اس بات کا احساس ہے تو فون کر کے خود معافی مانگ لینے میں کوئی برائی نہیں. کوئی آپ چھوٹے نہیں ہو جائیں گے، یقین جانیے، بلکہ اللہ کے ہاں آپ کا رتبہ اور بڑا ہی ہو جائے گا. آپ کچھ اگر آپ کہنا چاہتی ہیں اس بارے میں. میں کیا کہوں، اس لیے کہ فتح مکہ درگزر، انسانی درگزر کا اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ جو درپے آزار تھے، جو ایذا دینے والے تھے، وہ تھر تھر کانپ رہے تھے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ جانے آج کیا سلوک کریں گے. اور جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل مکہ ہوئے، جس طرح کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاجزی اور انکساری کا پیکر تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اونٹنی کے اوپر سوار تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
सर झुका हुआ था, इतना झुका हुआ था कि जैसे ऊँट के कोहान से हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर लग गया था। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दाखिल मक्का हुए तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायनात की सबसे बड़ी माफ़ी का ऐलान फरमाया। और उसके बाद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने काबा को बुतों से पाक करना शुरू किया। अब जब जो नीचे बुत थे उसको आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद तोड़ लिया, और जो ऊपर ऊंचाई पर बुत थे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने भाई अली मुर्तज़ा को बुलाया और अली मुर्तज़ा के लिए दोष नबूवत को झुका दिया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम उस दोष नबूवत पर सवार हो गए और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने काबा को बुतों से पाक करना शुरू किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप वाकई अगर आप उनको गौर से सुने तो आपको हर बात में एक लेसन मिलेगा और हर बात आप रिलेट कर सकेंगे कि किस तरह से इस्लाम फैला, किस तरह से इस्लाम ने मोहब्बत का जो है ना वो सबक दिया, और कितने लोग जो है इस मोहब्बत के लिए मुसलमान हो गए कि मुसलमान इतने मोहब्बती होते हैं, इतने माफ़ कर देने वाले होते हैं। इस्लाम इतना खूबसूरत मज़हब है, इस्लाम वाकई बहुत खूबसूरत मज़हब है। और जिसने सारी दुनिया बनाई है तो अब सोचें जिसने मोहब्बत बनाई है वो ख़ुद कितना मोहब्बती नहीं होगा। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।